بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم کتاب دیس دیس کی کہانیوں کی 16ویں اور آخری کہانی چوہا کیکڑا اور بھنورا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کی مصنفہ کشور ناہید ہے اور آواز لبابا حیدر کی ہے۔ میں ایک کسان کے ہاں نوکر تھا۔ جب نوکری کو 1 سال ہو گیا تو کسان نے مجھے ایک اشرفی دی۔ میں اشرفی لے کر کنویں کے پاس گیا اور اسے کنویں میں پھینکتے ہوئے کہا، میں نے اپنے آقا کی خوب خدمت کی ہے، اگر میں سچا ہوں تو یہ اشرفی پانی کے اوپر تیرے گی، جھوٹا ہوں تو یہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ اشرفی پانی میں ڈوب گئی۔ میں واپس کسان کے پاس آیا اور 1 سال کام کرنے کے لیے کہا۔ جب 1 سال گزر گیا تو کسان نے مجھے پھر ایک اشرفی دی۔ میں نے اشرفی کنویں میں پھینکتے ہوئے کہا، میں نے اپنے آقا کی خوب خدمت کی ہے، اگر میں سچا ہوں تو یہ اشرفی پانی میں تیرے گی، جھوٹا ہوں تو یہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ اشرفی پانی میں ڈوب گئی۔ میں پھر کسان کے پاس گیا اور اس سے 1 سال اور کام کرنے کی اجازت چاہی۔ جب 1 سال اور گزر گیا تو کسان نے مجھے پھر ایک اشرفی دی۔ میں نے یہ اشرفی بھی کنویں میں پھینک دی اور کہا، میں نے اپنے آقا کی خوب خدمت کی ہے، اگر میں سچا ہوں تو یہ اشرفی پانی کے اوپر تیرے گی، اور اگر جھوٹا ہوں تو یہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ اس دفعہ تینوں اشرفیاں پانی کی سطح پر ابھر آئیں۔ میں نے تینوں اشرفیاں اٹھا کر جیب میں رکھ لی اور گھر کی طرف چل دی۔ میں نے سوچا ایک اشرفی کا اناج لوں گا، ایک اشرفی گوشت ترکاری کے کام آئے گی اور ایک اشرفی کے کپڑے لتے بنا لوں گا۔ ذرا آگے گیا تو ایک چوہا مل گیا۔ وہ کہنے لگا، دوست مجھے ایک اشرفی دے دو، بہت سخت ضرورت ہے، اس کے بدلے جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا، چلو میں 2 اشرفیوں سے کام چلا لوں گا، اس بیچارے کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ میں نے ایک اشرفی چوہے کو دے دی اور آگے چل دیا۔ کچھ دور جا کر ایک کیکڑا ملا۔ اس کا برا حال تھا۔ وہ رو کر کہنے لگا، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے بنیے کو ایک اشرفی دینی ہے، اگر میں نے اس کا قرض ادا نہ کیا نا تو وہ مجھے جیل بھجوا دے گا۔ مجھے کیکڑے پر بہت ترس آیا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دے دی۔ اس نے میرا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور کہا، تمہیں جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ اب میرے پاس بس ایک اشرفی رہ گئی تھی۔ میں اسے ہتھیلی پر اچھالتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ ایک بھنورے نے میرا راستہ روک لیا۔ گوں گوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے ایک اشرفی کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے سوچا اگر یہ اشرفی بھی اسے دے دوں تو میں خود کیا لے کر جاؤں گا۔ پھر خیال آیا کہ ایسی بھی کیا بات ہے، جب مجھے بھوک لگے گی تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ روٹی کھلا ہی دے گا۔ یہ سوچ کر میں نے آخری اشرفی بھی بھنورے کو دے دی۔ اب میں بالکل خالی ہاتھ تھا۔ آگے بڑھا تو سامنے ایک عالیشان محل نظر آیا۔ اس محل میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی ایک ہی لڑکی تھی۔ وہ نہ سر سے کھیلتی نہ منہ سے بولتی، بس چپ رہتی۔ بادشاہ کو اس کی بہت فکر تھی۔ آخر اس نے اعلان کرا دیا کہ جو شخص میری لڑکی کو ہنسا دے گا میں اسی کے ساتھ لڑکی کی شادی کر دوں گا۔ میں نے یہ سنا تو مجھے اپنے تینوں دوست کیکڑا، چوہا اور بھنورا یاد آ گئے۔ ان تینوں نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں واپس جنگل میں آیا اور تینوں دوستوں کو ساتھ لے کر محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر میں نے بھنورے کو گانا گانے کے لیے کہا اور کیکڑے اور چوہے کو تماشا دکھانے کے لیے کہا۔ جب شہزادی نے تماشا دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بادشاہ اور اس کے وزیروں نے شہزادی کو ہنستا دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے اور وہ بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے شہزادی کی شادی میرے ساتھ کر دی اور میں بادشاہ کا ولی عہد بن گیا۔ اسٹونیا کی کہانی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔